تو آج ہم سندھ پبلک پروکیورمنٹ رولز یعنی SPPRA قوانین کی روشنی میں اسکول پروکیورمنٹ کی ان 5 عام غلطیوں کو سمجھیں گے جن سے اگر بچا جائے تو آڈٹ کے مسائل سے مکمل طور پر محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو بجٹ خرچ کرتے وقت آڈٹ اعتراضات کی وجہ بنتی ہیں۔ یہ وہ پریشانی ہے جس کا سامنا بہت سے ہیڈ ماسٹرز کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے۔ اور حل بہت آسان ہے، صرف تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے ان آڈٹ اعتراضات سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر بس چند عام غلطیوں سے گریز کر لیا جائے تو خریداری کا پورا عمل بالکل محفوظ اور قوانین کے مطابق رہتا ہے۔ چلیں تو اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ خریداری سے بھی پہلے یعنی کاغذی کارروائی کے دوران وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے بڑی غلطی، کسی باقاعدہ نیڈ اسیسمنٹ یعنی ضرورت کی فہرست کے بغیر ہی سامان خرید لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی تحریری ثبوت ہی موجود نہیں کہ اسکول کو ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑی۔ اب دیکھیں، یہ سلائیڈ بالکل وہی دکھا رہی ہے جو آڈیٹر اپنی رپورٹ میں لکھے گا۔ اصل ضرورت کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب ضرورت کا ثبوت نہیں تو آڈٹ کے نزدیک اس خریداری کی کوئی ٹھوس وجہ ہی نہیں ہے۔ تو حل کیا ہے؟ بہت آسان۔ ایک صاف ستھرے آڈٹ کے لیے پہلا قدم ہی یہی ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے نیڈ اسیسمنٹ تیار کریں اور اسے اپنی فائل میں لازمی لگائیں۔ اچھا، دوسری عام کاغذی غلطی کا تعلق ہے خریداری کے لیے ذمہ دار کمیٹی سے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خریداری تو کر لی جاتی ہے لیکن اس کو منظور کرنے والی کمیٹی کا کوئی رسمی نوٹیفیکیشن ہی موجود نہیں ہوتا۔ اور اگر کمیٹی کا سرکاری نوٹیفیکیشن فائل میں نہ ہو تو پوری کی پوری خریداری کو غیر مجاز یعنی ان آتھورائزڈ سمجھا جاتا ہے۔ پھر آڈیٹر اعتراض لگا دیتا ہے کہ یہ کام تو کسی بااختیار کمیٹی کے بغیر ہی کر دیا گیا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ SPPRA رول 7 کے مطابق اس نوٹیفیکیشن کا جاری ہونا اور فائل کا حصہ بننا لازمی ہے۔ بس یہ کاغذ آپ کی خریداری کو قانونی طور پر محفوظ بنا دیتا ہے۔ چلیں جی، کاغذی کارروائی تو ہو گئی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خریداری کے عمل کے دوران یعنی پروسیس میں کون سی عام غلطیاں کی جاتی ہیں۔ پروسیس کے دوران ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں دوسری قیمتیں معلوم کیے بغیر صرف ایک ہی سپلائر سے سارا سامان خرید لیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کمپیٹیٹو کوٹیشنز حاصل نہ کرنا، اور اس پر فوراً اعتراض لگ جاتا ہے کہ یہ عمل منصفانہ نہیں تھا، اس میں کوئی کمپٹیشن یعنی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ اس سے پوری خریداری کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ اس کا حل بھی بہت سیدھا ہے، ہمیشہ مقابلے کو یقینی بنائیں۔ ایک عام اصول ذہن میں رکھیں کہ کم از کم 3 مختلف سپلائر سے کوٹیشن ضرور لیں۔ اس طرح آپ بہترین قیمت کا انتخاب بھی کر پائیں گے اور عمل بھی صاف رہے گا۔ اچھا، فرض کرے کوٹیشنز جمع کر بھی لی گئیں تو یہاں ایک اور غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ان کا صحیح طریقے سے موازنہ نہ کرنا۔ یعنی تمام کوٹیشنز کو ایک جگہ رکھ کر ایک باقاعدہ موازناتی جائزہ یا کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ نہیں بنایا جاتا۔ اب جب موازنہ ہی نہیں ہوگا تو آڈیٹر کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت کیسے آئے گا کہ سب سے کم قیمت یا سب سے بہترین آپشن کا انتخاب کیا گیا؟ اسی کو کہتے ہیں لوئسٹ بڈر کے انتخاب کا ثبوت نہ ہونا۔ اسی لیے ایک کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ یا CS تیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں تمام کوٹیشنز درج ہوں اور یہ صاف صاف ظاہر ہو کہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اور اب آخری عام غلطی، یہ اس وقت ہوتی ہے جب سارا سامان اسکول میں پہنچ جاتا ہے۔ سامان تو آ گیا لیکن اس کا ریکارڈ کہیں پر بھی درج نہیں کیا گیا۔ سوچیں، اگر اشیاء کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تو ایک آڈیٹر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ سامان کبھی اسکول میں آیا بھی تھا، یعنی سامان کی وصولی یا اس کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کا حل بھی بہت آسان ہے۔ جیسے ہی سامان اسکول پہنچے، اسی لمحے فوری طور پر اسٹاک رجسٹر میں اس کا اندراج کر لیں۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کا خلاصہ پڑھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ اور مؤثر چیک لسٹ بناتے ہیں تاکہ خریداری کی فائلیں ہمیشہ آڈٹ پروف رہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ صرف 4 ضروری چیزوں پر آ کر ٹک جاتا ہے، صرف 4۔ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر خریداری کی فائل میں یہ 4 چیزیں لازماً موجود ہوں: نیڈ اسیسمنٹ، کم از کم 3 کوٹیشنز، ان کا کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ اور آخر میں اسٹاک رجسٹر میں اندراج کا ثبوت۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے،
اگر یہ 4 چیزیں آپ کی فائل میں موجود ہیں اور ٹھیک سے ڈاکیومنٹڈ ہیں تو آپ کسی بھی آڈٹ کا سامنا پورے اعتماد کے ساتھ کر سکتے ہیں اور عام طور پر آڈیٹر کوئی اعتراض نہیں لگاتے۔ امید ہے اس چیک لسٹ سے سب کو بہت مدد ملے گی۔ پروکیورمنٹ کے اور کون سے موضوعات ہیں جن پر ایسی ہی وضاحت کی ضرورت ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب